پھر تمہیں کیوں تمہارے گناہوں پر عذاب فرماتا ہے؟ بلکہ تم آدمی ہو اس کی مخلوقات سے، جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے جزا دیتا ہے، جسے چاہے بخشتا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا، کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا، تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، اور اللہ کو سب قدرت ہے۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 3 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے باطل افکار کا رد اس رکوع میں کیا گیا، اور شرک اور تمام شرکیہ امور سے امت مسلمہ کو بچایا جا رہا ہے۔ جو کام یہودیوں اور عیسائیوں نے کیے ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ، چاہے گستاخی کی یا حد ادب میں زیادہ بڑھ گئے، یعنی کہ نبیوں کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا، نبیوں کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو تم نے انبیاء کے حضور ادب کے اندر ایسا غلو نہیں کرنا اور ایسی حرکت نہیں کرنی کہ تم انبیاء کو خدا کہنے لگ جاؤ یا انبیاء کو خدا کا بیٹا بناؤ۔ خبردار، کوئی نبی اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی نبی اللہ کا شریک نہیں ہے، اور کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کا شریک ہو سکے، یا کوئی اللہ کا شریک ہے بھی نہیں۔ لا شریک لہو، اس کی ذات ہے۔ لیکن انبیاء کو خدا کا شریک تو نہ ٹھہراؤ، انبیاء کو خدا کی اولاد تو انبیاء کو نہ ٹھہراؤ، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ انبیاء کی بے ادبی اور گستاخی بھی نہ کرو۔ انبیاء جو کچھ ہیں وہ خوشخبری اگر تمہیں ملے گی تو انبیاء کے دامن سے ملے گی، اور تمہیں اگر کسی بری بات سے بچانے والا کوئی ہوگا تو وہ بھی انبیاء کرام ہوں گے۔ سو اس لیے انبیاء کی تعظیم بھی بے حد کرو۔ تو انبیاء کی عظمت کا بھی پہلو بتایا اور شرک سے بھی بچایا، مگر ساتھ ساتھ عظمت الوہیت بتائی کہ اگر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس حد تک گستاخیاں کر رکھی تھیں کہ وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اس پر فرمایا جلال کے عالم میں کہ اچھا تم یہ بات کرتے ہو اگر اللہ عیسیٰ کو ہلاک کر دے، عیسیٰ کی ماں کو ہلاک کر دے اور سب کو ہلاک کر دے تو کوئی کیا کر سکتا ہے اللہ کا؟ تو یہ اللہ کی کمال بے پرواہی ہے، مگر یہ بات اللہ ہی کی شان کو لائق ہے اور وہی فرما سکتا ہے اور وہی فرماتا ہے، اور یہ اسی نے فرمایا ہے۔ عام انسانوں کو پھر ان باتوں کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے، اور ان باتوں کو بار بار دہرا کر نبیوں کی تنقیص نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ بات بیان کرنے سے دراصل مقصود جلال اللہ ہے، مقصود عظمت اللہ ہے، مقصود کبریاء اللہ کو بیان کرنا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ مگر اس کی عظمت کو جو بیان کیا تو خدا نے خود اس رکوع میں اتنی بات کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ فوراً آگے اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے وہ ان گستاخوں کی یہ بات کی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، تو اللہ فرماتا ہے فَلِمَ يُعَذِّبْكُم بِذُنُوبِكُم، اے گستاخوں تم اس حد تک گستاخیاں اور بے ادبیاں خدا کی شان میں بھی کرو، انبیاء کی شان میں کرو، تو پھر تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے محبوب ہیں، تو پھر تمہارے اوپر عذاب کیوں آئے؟ تمہیں بندروں میں جو تبدیل کیا گیا، تمہیں خنزیروں سوروں کی شکل میں تمہیں بگاڑا گیا، تمہیں زمین میں اتارا گیا، تمہارے اوپر آسمان سے رجز نازل ہوئی تھی، تمہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت جو طاری کی گئی تھی، یہ سارا کچھ تمہارے ساتھ کیوں ہوا اگر تم پیارے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی خدا تعالیٰ کا پیارا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ انبیاء کے ذریعے خدا کی بندگی والا نہ ہو جائے اور انبیاء کا ادب والا نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ بات کرنے کے بعد کہیں کہ کوئی اس سے خدا کی الوہیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں نبوت کی شان میں بے ادبی نہ کرے، اس لیے یا اہل الکتاب کہنے کے بعد فرمایا قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، یہ میرا عظیم الشان رسول تمہارے درمیان آیا ہے۔ یہ اتنے نبیوں کے بعد
کہ زمانہ گزر چکا تھا، لوگ انبیاء کو ترس رہے تھے، تو یہ آیا ہے اور اب یہ ایسا رسول ہے کہ قیامت تک اب اس کے بعد کوئی اور رسول نہیں ہے. اور پھر تم یہ نہ کہنا کہ ہمیں کوئی خوشخبریاں سنانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی برائی سے بچانے والا نہیں آیا، کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، آ گیا تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ گیا، بشیر بھی آ گیا، نذیر بھی آ گیا. تو یہ بتایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ بتایا کیا کہ آخر میں انبیاء کی تعریف کی، ان کی بشارت، ان کی نظارت کی، عظمت بیان کی، ان کا منصب بتایا کہ خبردار میں نے تو توحید کے اور الوہیت کی وجہ سے وہ الفاظ نقل کیے ہیں، لیکن تمہارا حق یہ ہے کہ تم ان کی شان بشارت، تم ان کی شان نظارت پر ایمان لے آؤ، تم ان کا ادب ہی کرتے رہو، لیکن میری الوہیت کا بھی لحاظ رکھو. تو کامل ایمان والا وہ ہے جو اللہ کی توحید کا بھی ادب کرے اور عظمت رسالت کا پاس بھی کرے، اور کبھی توحید کے سامنے رسالت کی بے ادبی نہ ہونے دے اور کبھی رسالت کا ادب کرتے ہوئے توحید کی بے ادبی نہ ہونے دے. تو اس ایمان، اس کیفیت کا نام ہے. اللہ پاک اسی ایمان اور یقین پر ہمیں سلامت رکھے. اور الحمدللہ اہل السنت و جماع یہ وہ عظیم الشان مذہب ہے کہ جن کے علماء نے، جن کے فقہاء نے اور جن کو اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے ایسا ایمان نصیب کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی ادب ہے، رسول پاک کی رسالت کا بھی ادب ہے، اور صحابہ کرام کی صحابیت کا بھی ادب ہے، اہل بیت اطہار کی ولایت اور تعظیم کا بھی ادب ہے، اور اولیاء اللہ صالحین کا بھی ادب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب والا بنائے. سورہ المائدہ رکوع نمبر 4 تلاوت. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. سورة المائدہ رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ تم میں سے پیغمبر کیے اور تمہیں بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا. اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے. بولے اے موسیٰ اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں. 2 مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ نے انہیں نوازا. بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے. بولے اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ جائیے اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں. موسیٰ نے عرض کی اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ.
فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک بھٹکتے پھریں، 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 4 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس تفسیر میں بہت سارے واقعات ہیں ان یہودیوں اور ان گستاخوں کی باتیں جو ہمارے آقا نبی کریم تاجدار دو جہاں سائر ہفتہ آسماں فخر مشیت الہیہ در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان و ما یکون نور الافئدۃ والعیون رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور بے ادبی اور گستاخی کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گزشتہ قوموں کے سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے جو ان کی قوموں سے غلطیاں ہوئیں، جو بے ادبیاں ہوئیں، جو کام ہوئے، حالانکہ ہمارے یہاں مثل مشہور ہے نا، کوئی مر جائے تو اس کے بعد اس کی باتیں نہ کرو، اس کو برا نہ کہو، دنیا سے چلا گیا اب اس کو کیا کہنا، لیکن یہ باتیں ساری ایمان والوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یہ لحاظ، یہ ساری باتیں ایمان والوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ گستاخ رسول ہو صدیوں بعد بھی اس کا تذکرہ نفرت کے ساتھ کیا جائے، یہ ایمان کی بات ہے، اسی سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس سے تعظیم ملتی ہے۔ اگر کسی گستاخ نے چند سال پہلے اور کچھ عرصہ پہلے اپنی کسی کتاب میں کوئی گستاخی کی ہے، کسی جگہ پر کوئی گستاخی کی ہے، اور یہ کہا جائے اب ان کو برا نہ کہو، خبردار، یہ طریقہ دیکھ لو کہ وہ گستاخیاں تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کی تھیں، لیکن اللہ جاں بجاں ان کی گستاخیاں بیان کر رہا ہے، ان کی حرکتیں بیان کر رہا ہے، انہوں نے کس طرح اپنے نبی کی تعظیم میں فرق کیا۔ اپنے نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرو، جاؤ اس زمین پاک میں جاؤ۔ وہ کیا زمین پاک تھی؟ آئیے ذرا قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ اس آیت کو آغاز کتنے زبردست انداز میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یوں فرمایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تمہارے درمیان انبیاء تشریف لائے۔ سبحان اللہ، ان کا یہ کام بتایا جا رہا ہے، اے لوگوں یاد کرو اس نعمت کو کہ تمہارے درمیان انبیاء تشریف لائے۔ ایک نبی کی میلاد کی بات کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کا میلاد منوا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سارے نبیوں کی آمد، سارے نبیوں کی تشریف آوری کو بطور نعمت کے منایا جا رہا ہے۔ نبی کی تشریف آوری، یاد رکھنا، یہ کوئی نبی کی پوجا نہیں ہوتی ہے۔ نبی کی تشریف آوری پر خوشی منانا امت کی طرف سے وہ نبی کی پوجا نہیں ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھ لینا۔ نبی کی تشریف آوری پر امت کا خوشی کا اظہار کرنا اللہ کی نعمت کا شکر ہوا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا، صدر الافاضل لکھتے ہیں یہ تفسیر خزائن العرفان میں، کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری نعمت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا، اور برکات اور ثمرات کا سبب ہے۔ اس سے محافل میلاد کے موجب برکات اور ثمرات ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور محمود و مستحسن ہونے کی سند ملتی ہے، تو قرآن سے اس کا ثبوت اور سند مل رہی ہے کہ میلاد مصطفیٰ برکتوں والی چیز ہے۔ جس مجلس میں نبی کے آنے کی بات کی جائے وہاں برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ تو اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہارے بیچ میں انبیاء بھیجے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر آگے بہت ساری ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا ادخلوا ارض المقدسہ۔ یہ ارض مقدس کسے کہتے ہیں؟ یہ ارض مقدس جو ہے یہ انبیاء کی سرزمین بیت المقدس جہاں ہے، اس کو شام شریف کا علاقہ، مصر شریف کا علاقہ جو تھا اس وقت ایک ہی تھا، مصر شام ایک ہی تھا، یہ سارا علاقہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ تو اللہ نے اس زمین کو ارض نہیں کہا، اس وقت تو اندر کافر رہتے تھے نا، کافر تھے نا وہاں پہ، لیکن مدتوں پہلے وہاں پر انبیاء چونکہ گزر چکے، انبیاء کے مزارات اس مٹی میں موجود تھے۔ اب وہاں پر حکومت کافروں کی تھی، مگر اللہ نے کافروں کو نہ دیکھا، زمین کے اندر مزاروں کو دیکھا، اور مزاروں میں اپنے پیاروں کو دیکھا، اپنے یاروں کو دیکھا۔ تو رب نے اس زمین کے کافروں کو نہ دیکھا، اپنے پیاروں کو دیکھ کر فرمایا ادخلوا الارض المقدسہ، وہ پاک زمین ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ غیروں نے قبضہ کر رکھا ہے، غیروں سے چھڑاؤ اور اپنوں کو اس زمین میں بساؤ، یہ فرمایا۔ تو اس لیے اس کو ارض مقدسہ فرمایا۔ اور معلوم ہوا کہ اس سے مسئلہ، صدر الافاضل لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا
انبیاء کی سکونت سے جس علاقے میں نبی ہوں اس کی برکت سے زمین کو بھی شرف حاصل ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ باعث برکت ہو جاتی ہے. اس لیے مدینہ نہ کہا کرو مدینہ شریف کہا کرو، مکہ نہ کہا کرو مکہ شریف کہا کرو، بغداد نہ کہا کرو بغداد شریف کہا کرو، لاہور نہ کہا کرو لاہور شریف کہو، داتا کی نگری ہے، اور جی اجمیر نہ کہو اجمیر شریف کہو، اس لیے کہ اس میں ظاہری لوگوں کو نہ دیکھو، اس ہستی کو دیکھو جو وہاں پہ آرام فرما رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ لبنان پر چڑھے، یہ کلبی سے نقل فرماتے ہیں، تو آپ سے کہا گیا کہ دیکھیے، آپ نظر اٹھائیے کوہ لبنان، لبنان کے پہاڑ، مجھے اللہ پاک نے اس کی زیارت نصیب فرمائی ہے. اس لبنان کے پہاڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ ذرا کھڑے ہو کر نظر دوڑائیں. جہاں جہاں تک، یہ بہت اہم بات ہے اور توجہ فرمائیے سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، اور جہاں تک سننے والے مسلمان ملکوں اور دیہاتوں قصبوں میں رہنے والے مسلمانوں، غور کرو، یہ بات قرآن مجید کی اس تفسیر سے آپ کو سنائی جا رہی ہے، اور امام کلبی نے اسے بیان فرمایا ہے، اور صدر الفاضل سے بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لبنان کے پہاڑ پر چڑھے تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ نظر فرماؤ، دیکھو، دیکھیے، جہاں تک آپ کی نظر چلی جائے گی وہ سارا علاقہ میری نظر میں برکت والا ہو جائے گا. تو حضور حضرت ابراہیم کی نظر جس جس جگہ تک پہنچی اللہ نے اس جگہ کو ارض المقدسہ فرمایا ہے. تو حضرت ابراہیم ایک بار کسی پر نظر فرما دیں تو وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے، اور جس جگہ میرے رسول کا زندگی بھر کے لیے ڈیرا لگ جائے اس جگہ کی شان کا عالم کیا ہوگا. جس ماں کے پیٹ میں میرے رسول نے 9 مہینے گزارے ہوں اس ماں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. جس جگہ میرے سرکار کی ولادت ہوئی ہوگی اس مقام کا عالم کیا ہوگا. تو اس لیے یہ ان چیزوں سے فیض حاصل کرو. یہ قرآن اس رنگ میں فیض اپنا عطا کر رہا ہے. اور فرمایا کہ پھر اور آپ کی ذریت کی میراث ہے یہ سرزمین، طور اور اس کے گرد پیش تھی یہ زمین. اور ایک اور قول میں یہ ہے کہ تمام ملک شام، تمام طور، یہ سارا ملک شام برکت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم شام کے ملک سے محبت فرمائی. اور پھر آخر میں یہ کہا کہ جب اس زمین میں وہ لوگ داخل نہ ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے بے ادبی کی، تو اللہ پاک نے ان کو کہا یتیہون فی الارض، اب یہ اس میں 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے. تو 40 سال تک وہ لوگ پھر وہاں بھٹکتے رہے. اب وہ اس میدان سے ساری رات چلتے تھے سامان اٹھا کر، تو ساری رات قافلے چلتے رہتے، صبح اٹھ کے دیکھتے پھر وہی ہیں. 40 سال اس میدان سے باہر نہ نکل سکے. وہ 9 فرسنگ کا علاقہ تھا. 40 سال تک وہ لوگ اس جگہ سے باہر نہ جا سکے. اللہ نے فرمایا اب تم یہیں پر رہو گے. وہ نسل جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے. اس کے بعد اللہ پاک نے نئی نسل پیدا کی جو ادب والے لوگ تھے. پھر ان کو اللہ پاک نے حکم دیا، پھر انہوں نے شام کو فتح کیا. تو اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آگے، اب جب 40 سال کے لیے وہیں پہ ہیں تو اب تو کوئی کپڑے خوراک وغیرہ کے لیے کہیں جا بھی نہیں سکتے. اب پریشان ہو گئے، کپڑے میلے ہو گئے ہیں حضور، کوئی نہا دیا تو جنگل ہے، میدان ہے، ہم اس میں باہر جا نہیں سکتے. اب کپڑے بھی پھٹ رہے ہیں، سرکار کیا کریں، بھوک لگ رہی ہے، کمائی کے لیے کہیں جا نہیں سکتے، کیا کریں. پھر نبی کے پاس اس حالت عذاب میں بھی، یہ حالت ناراضگی کی ہے، اس ناراضگی کی حالت میں بھی جا کے دامن پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر سفارش کی. اب اللہ نے پھر اپنی ناراضگی چھوڑ دی اور نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھے. فرمایا اچھا چلو ان کے بدن پر میں خود بخود لباس پیدا کر دیتا ہوں. اب پھر کپڑے آسمان سے ان کے لیے اتر گئے، لباس اتر گئے، پھر آسمان سے پکے پکائے کھانے ان کے لیے اتر گئے. ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو کپڑے پہنے ہوئے پیدا ہوتا تھا، غسل کیے ہوئے پیدا ہوتا تھا. رات کو سوتے تھے نا تو فرشتے ان کے منہ دھلا دیتے تھے، صبح اٹھتے تھے ان کے منہ دھلے ہوئے ہوتے تھے سب کے. یہ اتنی کرم نوازیاں ان کے اوپر اس حال میں بھی ہوتی تھیں. تو اندازہ لگاؤ اگر وہ راضی ہو کر جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگتے تو پھر کتنا کرم ہوتا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ نبی کو کبھی ناراض نہ کرو، نبی کے دامن سے لپٹتے رہا کرو. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیل سے ہمیں حضور